شیر شاہ سوری کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ شیر شاہ سوری بڑی بے باکی سے ان کی طرف رخ کر رہا ہے، تب وہ بڑے خوفزدہ ہوئے اور شیر شاہ سے لڑے بغیر ہی جاگیر چھوڑ کر جوئندہ کے جاگیردار محمد خان سوری کے پاس چلے گئے۔ سردار محمد خان سوری سے مل کر سلیمان اور احمد نے شیر شاہ سوری کے خلاف ساز باز کرنا شروع کر دی۔ محمد خان سوری نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس لیے کہ شیر شاہ سوری کے باپ حسن خان کے ساتھ کچھ عرصہ سے اس کی عداوت چلتی آ رہی تھی اور اب حسن خان کے بیٹوں کے درمیان جھگڑے کو ہوا دے کر دونوں کو کمزور بنا دینا چاہتا تھا۔ محمد خان سوری نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے شیر شاہ سوری سے اصرار کیا کہ وہ باپ کی جاگیر تقسیم کر لے۔ محمد خان کے اس مطالبے کے جواب میں شیر شاہ سوری نے کہا کہ وہ سلیمان اور احمد کو اپنا بھائی تسلیم کرتے ہوئے جاگیر کا حصہ تو انہیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جاگیر کے انتظام میں ان کا کوئی عمل دخل اس کے لیے اس بنا پر ناقابل قبول ہے کہ جاگیر کا نظم و نسق ابراہیم لودھی کی طرف سے صرف اور صرف اسے سونپا گیا ہے۔ شیر شاہ سوری کا یہ جواب پا کر محمد خان سوری نے سلیمان کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ شیر شاہ پر حملہ کر دے۔ دوسری طرف شیر شاہ کو بھی ان حالات کا علم ہو رہا تھا، وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ اکیلا اپنے بھائی سلیمان اور محمد خان سوری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا ان سے نمٹنے کے لیے وہ بہار کے علاقے کی طرف گیا اور بہار کے علاقے کے گورنر بہادر خان سے مدد طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران ہندوستان کے حالات میں یکدم تبدیلی پیدا ہوئی، ایک زبردست انقلاب برپا ہوا۔ وہ اس طرح کہ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی کی دعوت پر مغلوں کے بادشاہ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان کے سلطان ابراہیم لودھی پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ شیر شاہ سوری کو خبر ہو گئی تھی کہ ابراہیم لودھی کے خلاف دولت خان ظہیر الدین بابر کو دعوت دے رہا ہے، اس لیے کہ ابراہیم لودھی اپنی حکمرانی کے آخری دور میں انتہا درجہ کا ظالم اور ستمگر ہو گیا تھا اور اس کا ہر سالار، اس کا ہر والی اس سے جان چھڑانے کے در پہ تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شیر شاہ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان جنگ کے نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ اب اس کی حیثیت ایک خاموش تماشائی کی سی تھی۔ دراصل شیر شاہ چاہتا تھا کہ اگر متوقع جنگ میں بابر کے مقابلے میں ابراہیم لودھی فتح یاب ہوا تو وہ یقیناً بہار کے والی بہادر خان کی مدد سے اپنے بھائی سلیمان اور باپ کے پرانے دشمن سردار محمد خان سوری کو شکست دے دے گا، اور اگر اس جنگ میں ظہیر الدین بابر کو فتح حاصل ہوئی تو پھر شیر شاہ کو اس کے علاقوں کا حاکم تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس بنا پر وہ دونوں قوتوں کے درمیان جنگ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دولت خان لودھی کو ابراہیم لودھی کا عزیز اور قریبی رشتہ دار تھا، لیکن وہ بھی ابراہیم لودھی کے مظالم سے نالاں تھا، لہذا اس نے اپنے بیٹے کو کابل بھیجا، اس لیے کہ ظہیر الدین بابر کے ذریعے دولت خان نے ظہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہو کر اپنی حکومت قائم کرنے کی دعوت دی۔ ظہیر الدین بابر نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ کابل سے نکل کر اس نے ہندوستان کا رخ کیا۔ پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان ہولناک جنگ میں بابر نے نہ صرف ابراہیم لودھی کو شکست دی بلکہ خود ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا۔ پانی پت کی اس فیصلہ کن جنگ نے ہندوستان میں افغانوں کے 350 سالہ دور کا خاتمہ کر دیا اور ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھ دی۔ ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد بہار کے گورنر بہادر خان نے بلا تاخیر سلطان کا لقب اختیار کر لیا اور اپنے نام کے سکے جاری کرتے ہوئے اپنے نام کا خطبہ بھی مساجد میں پڑھا دیا۔ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری ان دنوں بہار کے والی بہادر خان کے پاس قیام کیے ہوئے تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک روز بہادر خان کے ساتھ شکار کو نکلا تو اس نے اپنی تلوار سے شیر کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ اس موقع پر بہار کے حکمران بہادر خان نے فرید خان کو شیر خان کا خطاب دیا اور اس دن کے بعد وہ فرید خان سے شیر شاہ سوری کہلانے لگا۔ ساتھ ہی بہار کے والی بہادر خان نے شیر شاہ سوری کی اس بہادری اور جرأت سے متاثر ہو کر اسے اپنے بیٹے جلال خان کا استاد بھی مقرر کر دیا۔ بہار کے حکمران بہادر خان کا منظور نظر ہونے کے بعد شیر شاہ نے اپنی جاگیر سراسرم کا رخ کیا۔ وہ وہاں کا انتظام اپنے حقیقی بھائی نظام خان کے حوالے کرنے کے بعد بہادر خان کی طرف گیا تھا۔ گو اس کی غیر موجودگی میں اس کے سگے بھائی نظام خان نے جاگیر کا انتظام بہترین چلایا تھا، تاہم بعد امور پر شیر شاہ سوری کی توجہ کی شدید ضرورت تھی۔
دراصل سردار محمد خان سوری افغانوں کے لوہانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے بیشتر افراد اور درباری شیر شاہ کو ہندوستان میں طاقت پکڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی دوران بہار میں شیر شاہ سوری کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سردار محمد خان سوری نے بہار کے حکمران بہادر خان کو شیر شاہ سوری کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور یہ فرمان بھی جاری کروا دیا کہ شیر شاہ سوری اپنی جاگیر کے حصے کر کے اپنے تمام بھائیوں کا حصہ ان کے سپرد کر دے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ بہادر خان نے سردار محمد خان سوری کو شیر شاہ اور اس کے بھائیوں کے درمیان جاگیر کی تقسیم کے لیے ثالث بھی مقرر کر دیا تھا، اور یہ سارے فیصلے اور یہ ساری باتیں شیر شاہ سوری اور اس کے بھائی نظام خان کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی کو شکست دینے اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد ظہیر الدین بابر ہندوستان میں اپنی حکومت اور اپنی گرفت کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا آ رہا تھا۔ شیر شاہ سوری نے دیکھا کہ اس کے دشمن اس کے اور اس کے بھائی نظام خان کے خلاف کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ کہ اس کے باپ کا پرانا دشمن سردار محمد خان سوری شیر شاہ اور اس کے بھائی نظام خان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، تب وہ بھی اپنے تحفظ بہادر خان اور سردار محمد خان سوری سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ آخر اس کی نگاہ مانک پور کے والی جنید برلاس پر پڑی۔ جنید برلاس ظہیر الدین بابر کی طرف سے ان علاقوں کا والی تھا۔ جنید برلاس بڑا نیک اور بہترین سالار اور انتہائی جنگجو قسم کا نوجوان تھا۔ اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے شیر شاہ سوری بنفس نفیس جنید برلاس کے پاس گیا اور اپنے سارے حالات ایمانداری کے ساتھ اس کے سامنے بیان کیے۔ ساتھ ہی جنید برلاس سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی جاگیر کے مستقل حصول کے بعد جنید برلاس کا اطاعت گزار بن کر رہے گا۔ جنید برلاس نے شیر شاہ کی یہ تجویز قبول کر لی، کیونکہ اس طرح جنید برلاس کو امید تھی کہ بابر کے لیے ایک طاقتور اور معاملہ فہم ساتھی کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور وہ شیر شاہ سوری کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک خاصا بڑا لشکر شیر شاہ سوری کو مہیا کیا اور اسے تاکید کی کہ اس کا جو بھی دشمن اس سے ٹکرائے اسے پاش پاش کرتا چلا جائے۔ جنید برلاس کا ساتھ ملنے کے بعد شیر شاہ سوری کی ہمت بڑھی، اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا، اور اپنی جاگیر کے ارد گرد جن علاقوں سے اسے خطرہ تھا ان پر حملہ آور ہو کر اس نے انہیں اپنی جاگیر میں شامل کر لیا۔ اس طرح اس کے علاقوں میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے پہلے اور بدترین دشمن سردار محمد خان سوری کے خلاف حرکت میں آیا۔ اپنا لشکر لے کر شیر شاہ سوری سردار محمد خان سوری کی طرف بڑھا اور اس کے علاقوں کے دارالحکومت جوئندہ جا پہنچا۔ سردار محمد خان سوری شیر شاہ سوری کے حملوں کی تاب نہ لا سکا اور بھاگ کر روہتاس کی پہاڑیوں میں جا کر اس نے پناہ لی۔ اس طرح شیر شاہ سوری نے آگے بڑھ کر اس کے علاقوں پر قبضہ جما لیا، لیکن وہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی بنا پر اس نے اپنے ایک اثر سردار محمد خان سوری کی طرف بھجوایا اور اسے یہ پیغام دیا کہ کبھی ہمارے والد کے ساتھ آپ کے مراسم خوشگوار بھی تھے، اس اعتبار سے آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ ایک ذیشان افغان سردار غیر کی پناہ میں دن گزارے۔ آپ لوٹ آئیں، آپ کے تمام علاقے آپ کو لوٹا دیے جائیں گے، اور میں آپ کو حسن سلوک کا یقین دلاتا ہوں۔ شیر شاہ سوری کی اس یقین دہانی پر سردار محمد خان واپس لوٹ آیا۔ شیر شاہ نے وعدہ وفا کیا اور اس کے تمام علاقے لوٹا دیے۔ اس کے بعد سردار محمد خان سوری نے شیر شاہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کبھی کوئی سازش نہ کی اور شیر شاہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے۔ اس کامیابی کے بعد شیر شاہ نہ صرف مانک پور میں بابر کے والی جنید برلاس کا وفادار رہا، بلکہ مختلف اوقات میں اسے تحفے تحائف بھی روانہ کرتا رہا۔ شیر شاہ سوری کی اس کامیابی کے بعد بہت سے افغان بھی اس کے ملازمت میں چلے آئے۔ محمد خان سوری کو واپس بلانے سے شیر شاہ سوری کا اصل مقصد افغانوں کی منتشر قوت کو مغلوں کے مقابلے میں یکجا کرنا تھا۔ بعد ازاں شیر شاہ جنید برلاس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خود آگرہ گیا، جہاں اسے بابر کی حاضری کا موقع ملا۔